بنو تمیم کے بارے میں، تو بنو تمیم کے بارے میں فضائل میں حدیث موجود ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ دجال سے جنگ کرے گا، یہ بھی حدیث میں آئے، اور یہ قبیلہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے۔ بنو تمیم کے بہت سے لوگ ریاض میں دوسرے علاقوں میں موجود ہیں، اور میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ بنو تمیم والے، ان میں سے بہت سے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شیخ محمد العیبان ریاض میں، اور اس بنو تمیم میں ایک آدمی گزرا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو بڑی شان دی ہے، بہت بڑا موحد انسان تھا۔ اس کا نام سن لیں، سنا دوں، محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جسے نجدی کہتے ہیں۔ وہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام، وہ مجاہد، وہ موحد، وہ اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے، وہ جس نے توحید کی دعوت عرب میں پھیلائی، شرک کے اڈوں کو ختم کیا، یہ تمیمی قبیلے میں سے۔ تو اہل تمیم جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ یہ جو اسے نجدی کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ سن لیں کہ نجد، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اس سے مراد ریاض کا نجد نہیں ہے، اس سے مراد عراق کا نجد ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ فی الحال ایک حدیث سن لیں صحیح مسلم کی۔ سالم بن عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ عراقیوں، میں ایک چھوٹی سی بات کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، پوچھتا نہیں ہوں، اور بڑی بات کے بارے میں تم سے میں کس طرح پوچھوں گا؟ میں نے اپنی ابا سے سنا ہے، یعنی عبداللہ بن عمر سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین، یہ شیطان کا سینگ عراق سے نکلے گا، تو یہ نجد عراق کا مراد ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب کے علاقے میں 7 نجد ہیں، نجد حجاز والا بھی ہے، نجد عراق والا بھی ہے، نجد تہامہ والا بھی ہے۔ تو حدیث میں جس نجد کی مذمت آئی ہے وہ مدینہ پر، اگر مدینہ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے بالکل سامنے مشرق کی طرف یہ کوفہ کا شہر آتا ہے، عراق آتا ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا اور آگے جائیں تو پھر قادیان بھی آتا ہے، اور دیوبند اور بریلی بھی آتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ مختلف شہر آتے ہیں۔ بہرحال حدیث سے مراد یہ عراق کی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے موحد تھے، اور ان کے قبیلے کے بارے میں جو فضیلت والی باتیں ہیں، اللہ کے فضل سے یہ قبیلہ سعودی عرب میں موجود ہے، اب بھی وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں بھی بڑے توحیدی اللہ کے فضل سے۔